لڑ رہے ہیں کہ فلاں مسئلہ یوں نہیں یوں ہے اور یوں نہیں یوں ہے، تو اس کے اوپر جو ہے مدرسہ اور خانقاہ میں بھی چفکرش رہی ہے، کوئی باہمی بات نہیں رہی کہ ان کے درمیان کوئی اخوت ہو اور کوئی اتفاق۔ بہرحال یہ جو اصل بات آئی ہے کہ ادھر تو 300 برس جو پچھلے تھے ہمارا زوال انتہا کو پہنچ گیا۔ ادھر یورپ میں کیا ہوا؟ ہسپانیہ میں جو مسلمان تقریباً 800 برس رہا اور وہاں پر بڑی عظیم یونیورسٹیاں قائم ہوئی، تولیتلا جس کو کہتے ہیں عربی میں تولیتلا، تو یہ دو آتی ہیں اس میں، اور کارڈووا قرطبہ اور گرناڈا غرناطہ، ان یونیورسٹیوں سے جو علم اور روشنی اس کی پھیلی ہے، تو فرانس جن کو بالکل ساتھ ہے اور جرمنی اور اٹلی، یہ 3 ملک ہیں سینٹرل یورپ کے، کہ وہاں کے نوجوان آتے تھے اور یہاں سے پڑھ کر جاتے تھے۔ تو یہاں سے جو حریت، انسان کا غلام نہیں ہے، اللہ کا غلام ہے، کسی انسان کا غلام نہیں ہے، اور مساوات، تمام انسان برابر ہیں پیدائشی طور پر، اور جو بھی عدل اجتماعی کی تعلیم، حریت و اخوت و مساوات، وہ تعلیم جو پھیلی، اس سے یورپ کے اندر جو ہے 2 تحریکیں چڑھی ہیں۔ حالانکہ گویا کہ یورپ کو جگا کر خود ہسپانیہ کے اندر تو زوال آ گیا اور ان کی حکومت ختم ہو گئی، 1492 کے اندر ان کا معاملہ ختم ہو چکا تھا، لیکن وہ اثرات جو یورپ کے ان ممالک میں پھیلے ہیں، یہاں رینیسنس کے نام سے، رینیساں بھی کہتے ہیں اس کو، اگر اس کا جو ہے فرینچ اس کا پروننسیشن لیا جائے، اور رینیسنس یہ اگر ہم انگریزی کا لیں، اور ریفرمیشن اصلاح مذہب، ریفرمیشن آف ریلیجن، ان 2 تحریکوں کے نتیجے میں وہاں پر علم کا اور خاص طور پر سائنس کے دور کا آغاز ہوا۔ سائنس پڑھو اور قدرت کے جو خابیدہ قوتیں ہیں، جو فینومینا آف دی نیچر ہیں، ان کو سمجھو، اور جو خابیدہ قوتیں موجود ہیں اس کائنات کے اندر، ان کا جو ہے ان کا اکتشاف حاصل کرو اور ان کو استعمال کرو۔ یہ جب قوت ڈیولپ ہوئی ہے سائنس کے ذریعے سے، اس کے نتیجے میں پھر وہ ایک کولونیلزم کا طوفان آیا ہے۔ یہ کولونیلزم کا طوفان جو ہے، جو میں نے دوسری جگہ بحث کی ہے، یہ لینڈ روٹ سے نہیں جا سکتا تھا افریقہ یا ایشیا کی طرف۔ وجہ کیا تھی کہ جو سلطنت عثمانیہ تھی وہ بہت مضبوط تھی، لیکن یہ کہ جو راستہ پھر تلاش کر لیا واسکو ڈی گاما نے 1498 میں، 1492 میں غرناطہ ختم ہوا اور 1498 میں واسکو ڈی گاما نے راستہ، اور پھر وہاں سے یہ آگے بڑھا ہے چلے۔ اس انقلابی جدوجہد کا پہلا نتیجہ اب سے 200 سال قبل انقلاب فرانس کی صورت میں ظاہر ہوا، جس سے دنیا میں بادشاہت اور جاگیرداری کے خاتمے اور جمہوریت کی مختلف صورتوں کے رواج کا آغاز ہوا۔ لیکن چونکہ اس کے ساتھ ہی سائنسی ترقی کے نتیجے میں صنعتی انقلاب بھی رونما ہو چکا تھا، لہذا اس جمہوریت نے عملی اعتبار سے سرمایہ داروں کی آمریت اور دیو استبداد جمہوری قبام پائے کوب کی صورت اختیار کر لی، جس کا شدید رد عمل اس صدی کے آغاز میں انقلاب روس کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اور یہ وہ وقت تھا جب بر عظیم پاک و ہند کے اس منظر پر علامہ اقبال فکر اسلامی کی تجدید اور الہیات اسلامیہ کی تشکیل جدید کے دعوے اور اسلامی انقلاب کی زوردار دعوت کے ساتھ نمودار ہوئے، جس کے پس منظر میں تصوف اسلامی اور الفسانی کے مجدد شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، علوم اسلامی کے مجدد اعظم شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور جہاد اسلامی کے مجدد سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی 300 سالہ تجدیدی مساعی کے اثرات موجود تھے۔ یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس میں بھی شاید آپ نے پڑھ لیا ہو، مجددین کا جو منصب حضور نے فرمایا تھا، جس کی خبر دی تھی، اور یہ ایک نکتہ میں آپ واضح کر دوں، بہت اہم ہے، نوٹ کر لیجئے، ختم نبوت سے جو خلا پیدا ہوا، ظاہر بات ہے نبوت کا سلسلہ چل رہا تھا، ہدایت کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اب ختم نبوت ہو گئی، تو اب ہدایت کہاں سے آئے گی؟ جو خلا پیدا ہوا ہے اس کو اللہ نے 3 چیزوں سے پورا کیا ہے۔ نمبر 1، قرآن کے متن کی ذمہ داری لے لی، اس میں کوئی تحریف نہیں ہو سکتی، یہ محفوظ رہے گا، جبکہ تورات اور انجیل کی نہیں دی تھی، ابھی تو نبوت بھی جاری تھی اور اصل ہدایت تو آنی تھی قرآن کی شکل میں۔ نمبر 2، ہر صدی میں ایک مجدد، ان اللہ یبعث فی ہذہ الامۃ علی رأس کل مئۃ عام من یجدد لها دینہا، اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر صدی کے راس پر، سرے پر
ایسے اشخاص کو اٹھاتا رہے گا جو ان کے دین کی تجدید کریں گے۔ اور نمبر 3 کہ ہر وقت دنیا میں ایک جماعت لازماً حق پر قائم رہے گی۔ لا تزال فی امتی امۃ قائمۃ علی الحق، ایک رہے گی آخر وقت تک، نہ اس سے اختلاف کرنے والے انہیں کچھ نقصان پہنچا سکیں گے اور نہ ان کو چھوڑنے والے ان کو کوئی گدن پہنچا سکیں گے۔ تو یہ ہے 3 چیزیں کہ کوئی شخص اگر متلاشی حق ہوگا تو یہ نہیں کہہ سکتا میں کہاں سے حق لوں، قرآن موجود ہے۔ اگر تم واقعی متلاشی حق ہو تو اللہ کا کلام موجود ہے، محفوظ ہے، اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے۔ اور پھر مجددین امت، اور پھر یہ کہ اب اس میں سے ہندوستان میں یہ 3 جو مجددین کا میں نے نام لیا ہے، ان میں سے ہر ایک کے نام کے ساتھ علیحدہ رکھا ہے کہ ایک طرف تصوف اسلامی کے مجدد ہیں الفسانی، جنہوں نے وحدت الوجود کے جو عام تصورات وحدت الوجود کے تھے ان کو ختم کر کے اس کو قریب کیا ہے اسلامی عقائد کے، اور وہ ہے وحدت الشہود۔ اور دوسرے یہ کہ علوم اسلامی کے مجدد، قرآن مجید کا فارسی میں ترجمہ کرنے والے سب سے پہلے آدمی شاہ ولی اللہ دہلوی، اور پھر ان کے 2 بیٹوں بلکہ 3 بیٹوں نے انہوں نے اردو میں ترجمے کیے۔ جو 2 ترجمے تو مشہور ہیں، شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر کے، لیکن شاہ عبد العزیز نے تو پوری تفسیر لکھی ہے، ترجمہ تو ہے ہی اس میں، تفسیر عزیز ہی۔ تو اس طریقے سے اور جہاد اسلامی کے مجدد یہ ہے سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں جتنے بھی جہاد دنیا میں ہوئے، سب سے خالص اسلامی صحیح ترین جہاد وہ یہی سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ فکر کے میدان میں علامہ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک جانب سائنس کو روح قرآن کا ظہور اور بروز، اور دوسری جانب عدل اجتماعی کی ان تمام اعلیٰ اقدار کو جن کا شعور یورپ میں اجاگر ہوا تھا، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستعار قرار دے کر دین اور دنیا کے فرق اور مذہب اور سیاست کی علیحدگی اور مشرق و مغرب کے فاصلے کو آنے واحد میں ختم کر کے رکھ دیا۔ اس میں سے پہلا جملہ ذرا بہت شاید لوگوں کے لیے نئی بات ہو، سائنس کو روح قرآن کا ظہور، یعنی سائنس جو ہے قرآن سے متصادم نہیں ہے، بلکہ قرآن تو کہتا ہے دیکھو یہ آیات ہے ہماری، یہ سارے جو فزیکل فینومینا ہیں یہ تو ہماری آیات ہیں، مطالعہ کرو ان کا، کھول آنکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، یہ دیکھو سورج سے ابھرتے ہوئے، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء واحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ تو یہ تمام فزیکل فینومینا جو ہے، اس آیت کو میں نے آپ کے علم میں ہوگا نام دیا آیت الآیات۔ کسی اور آیت میں اتنی آیتیں جمع نہیں ہیں۔ آیت اللہ کی نشانی، 10 آیتیں جو ہے اللہ کی نشانیاں وہ اس ایک آیت میں جمع ہیں۔ تو اس طریقے سے سائنس، اور اس کو پھر بڑی خوبصورت انداز میں جو علامہ اقبال کے شارحین میں سے ایک شارح ہیں جس کو عام طور پر لوگ جانتے نہیں ہیں، ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم، انہوں نے خوب طور پر کہا ہے یہ کہ یہ کائنات اللہ کا عمل ہے، قرآن اللہ کا قول ہے، ان میں تضاد کیسے ہوگا؟ قول و عمل کا تضاد تو کسی عام انسان میں بھی ہو تو ہم سمجھیں گے گھٹیا آدمی ہے، اللہ کے قول اور عمل میں تضاد کیسے ہوگا؟ اس اللہ کے عمل کا مطالعہ سائنس ہے، اللہ کے قول کا مطالعہ یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھیں، سمجھیں، اور ان میں تضاد نہیں ہے۔ اچھا تضاد کیوں ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے، اس کی وجہ سمجھ لیجئے۔ قرآن مجید میں جو سائنٹیفک فینومینا کا ذکر آیا ہے، اب ظاہر بات ہے آج سے 1000 سال پہلے تفسیر لکھ رہا ہے ایک شخص، اس وقت سائنس کی معلومات اتنی محدود تھی کہ وہ اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق اس کی تفسیر کر رہا ہے، لہذا وہ آج کے دور سے ٹکرا رہی ہے۔ تو تفسیر ٹکرائے گی، قرآن نہیں ٹکرائے گا۔ یہ جو ڈاکٹر مورس بوکائی نے بہت بڑی بات کہی، جس نے کتاب لکھی دی قرآن دی بائبل اینڈ سائنس، اس نے یہ بات کہی ہے، بہت عمدہ بات کہی ہے، قرآن میں کوئی ایسی شے نہیں میں نے پائی جسے سائنس نے غلط ثابت کر دیا، جبکہ بائبل میں موجود ہے۔ اور وہ موجود کس لیے ہے؟ اس کی وجہ ہے، اصل بائبل تو گم ہو گئی تھی، 587 قبل مسیح کے بعد اصل تورات دنیا میں نہیں ہے، یہ تو بعد میں جو ہے
کوئی 100 یا 150 برس کے بعد لوگوں نے اپنی یادداشت سے تورات لکھی ہے. وہ تورات تو گم ہو گئی تھی. نیبوکڈنیزر کا جب حملہ ہوا ہے یہ یہودا جو ریاست تھی یہودی، تو اس کے بعد سے تورات نہیں. جب انسانوں نے اپنی یادداشت سے مرتب کیا تو اس وقت کے علم جو سائنسی تصورات ہیں وہ اس کے اندر خود بخود آ گئے، لہذا اس میں تضاد ہے. ورنہ اللہ کا کلام وہ بھی تھا، اس کے اندر تضاد نہ ہوتا. قرآن محفوظ ہے، لہذا قرآن میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جسے سائنس نے غلط ثابت کیا. البتہ تفسیروں میں آپ کو معلوم ہو جائے گا. اچھا، اسی طرح احادیث کے اندر بھی ظاہر بات ہے کہ حضور کا کام تھا لوگوں کو تذکیر، نصیحت، ایمان پیدا کرنا. تو بعض چیزیں جو اس دور کے تصورات کے مطابق تھی آپ نے انہیں کو استعمال کر لیا لوگوں کو بات سمجھانے کے لیے. لیکن ایک حدیث جو میرے نزدیک آپ میں سے ہر شخص کو یاد ہونی چاہیے، وہ تعبیر نخل والی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے مکے سے، تو آپ کو معلوم ہے کہ حضور تو وہ کاشتکار تو تھے نہیں، مکے میں تو کوئی کاشتکاری تھی نہیں. بوادٍ غیر ذی زرع، وہاں تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوتا تھا، لہذا کاشتکاری کے اصولوں سے آپ واقف نہیں تھے. تاجر بہترین تھے اور بہت کامیاب تھے. یہاں آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہاں انصار جو ہیں وہ کھجوروں کے جو پھل ہیں پھول ہوتے ہیں، نر اور مادہ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں. یہ درخت جو ہے یہ ہیومن بینگز کے بہت قریب ہے. یہ یوں سمجھیے کہ پلانٹ کنگڈم اور اینیمل کنگڈم کے درمیان میں کھڑا ہوا ہے. اس کے جو ہے پھول، نر پھول، مادہ پھول، ان کو قریب کر دیتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، لا کے ایک ڈور باندھ دی تاکہ پالینیشن ہو جائے اور تاکہ اس کے ذریعے سے زیادہ فصل زیادہ ہو جائے. فرٹیلائزیشن ہوگی، پالینیشن ہوگی، فرٹیلائزیشن ہوگی اور تو کھجوریں زیادہ پیدا ہوگی. حضور نے دیکھ کر کہا کہ اگر آپ لوگ ایسا نہ کریں تو کیا ہے. یہ نہیں کہا آپ نے کہ مت کرو ایسا، میں یہ بات نہ کریں تو کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اصول حضور کے سامنے کیا ہوگا کہ نیچر جو ہے وہ اپنے معاملات خود طے کر لیتی ہے، خام خواہ اس میں دخل دینے کی تمہیں کیا ضرورت ہے. لیکن یہ کہ انہوں نے نہیں کیا، فصل کم ہو گئی. اب آئے حضور کے پاس ڈرتے ڈرتے، حضور آپ نے فرمایا تھا کہ نہ کرو تو کیا ہے، ہم نے نہیں کیا، فصل کم ہو گئی ہے. اب آپ نے فرمایا دیکھو انتم عالم بامور دنیاکم، یہ قول آپ میں سے ہر ایک کو یاد ہو جانا چاہیے. سائنس کی کسی بات کے معاملے میں ہمیں اگر کوئی حدیث کے اندر کوئی چیز نظر ٹکراتی نظر آئے، لیکن سائنس کی وہ بات وہ تھیوری نہ ہو، فیکٹ ہو. تھیوریز تو بدلتی رہتی ہیں، اس کے معاملہ اور ہے، لیکن فیکٹ اگر کوئی ثابت ہوا ہے تو اگر حدیث میں کہیں اس کے خلاف کوئی بات کی ہے تو ہمیں سائنس کی بات قبول کرنی ہے، اس لیے کہ حضور کا قول موجود ہے. یہ ہے کہ جو اس کا محکم ترین چیز جو ہے جس کی بنیاد پر یہ طے کیا جائے گا، انتم عالم بامور دنیاکم، تم اپنے دنیاوی معاملات کو مجھ سے بہتر جانتے ہو. تو اس حوالے سے ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے. اور علامہ اقبال نے خاص طور پر کہا ہے کہ دی انر کور آف دی ویسٹرن ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن از قرآنک. یہ جو ان کے خطبات ہیں ان کا جو دیباچہ ہے اس میں یہ الفاظ لکھے ہیں انہوں نے، اس لیے کہ اس سے پہلے دنیا میں فلسفے کے میدان میں صرف جو استخراجی منطق ہوتی تھی، وہ بال کے کھال اتارتے جانا، نتیجہ نکالتے جانا، اور یہ کہ وسیع مشاہدہ نہیں، اس کو ختم کر کے قرآن نے یہ کہا مشاہدہ زیادہ کرو اور وسیع مشاہدے سے نتائج اخذ کرو. اس کو کہتے ہیں استقرائی منطق، ڈیڈکٹیو لاجک اینڈ انڈکٹیو نالج. ڈیڈکشن اور انڈکشن، انڈکشن استقراء ہے اور یہ استخراج ہے جو ہے ڈیڈکٹیو ہے. تو یہ چیز قرآن جو ہے یہ دنیا مانتی ہے کہ یہ جو نالج ہے انڈکٹیو نالج، اس کا موجد قرآن ہے، انسان کو اس سے متعارف کرانے والا قرآن ہے، اور اسی انڈکٹیو نالج کے نتیجے میں سائنس پروان چڑھی ہے. تو یہ حقائق کچھ ہیں جن کو کہ علامہ اقبال نے جن سے بحث کی ہے. فرماتے ہیں کہ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آنکھ کے از خاکش بروید آرزو، یا ز نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰست. یہ چونکہ پہلے جو لکھا تو نہیں ہم نے پڑھا دوبارہ. یعنی یہ اسلام نے ایک تو سائنس کا راستہ کھولا قرآن نے آ کر، دوسرے اسلام نے جو یہ حریت و اخوت و مساوات، انسانی حقوق، عدل اجتماعی، سوشل جسٹس، یہ جو تصور دیا ہے، یہ تصور بھی اصل میں محمد کا دیا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نوع انسانی کو وہاں سے ملا ہے. تمام انسانوں کی مساوات تو حضور نے دی ہے. کوئی کسی کا حاکم نہیں سوائے اللہ کے، اللہ حاکم ہے. ان الحکم الا للہ. مال جو ہے کسی کا وہ ملکیت نہیں ہے، امانت ہے. یہ سارے تصورات جو ہے یہ تو حضور کے دیے ہوئے ہیں.
لہذا بہت خوبصورت یہ دونوں اشعار ہیں. ہر کجا بینی جہان رنگ و بو. اب رنگ و بو ایک تو وہ ہے کہ پھول نظر آ رہا ہے، بڑا خوبصورت ہے، رنگ خوبصورت ہے، خوشبو خوبصورت ہے. ایک یہ کہ اگر دنیا میں تہذیب اور تمدن کی کوئی شے ایسی ہے کہ جو اچھی ہے، جس سے اچھی خوشبو آتی ہے، جس کا رنگ اچھا ہے. ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، یہاں پر پھول مراد نہیں ہے بلکہ اجتماعی نظام کے اندر پھول اگر ہے. آنکھ از خاکش بروید آرزو، وہ کہ جس کی خاک سے آدمی میں آرزو پیدا ہوتی ہے. یہ نظام قائم ہونا چاہیے، یہ نظام عدل اجتماعی قائم ہونا چاہیے. یا ز نور مصطفیٰ اورا بہاس، یا تو اس کو جو چمک دمک حاصل ہے وہ نور مصطفیٰ سے مستعار لی گئی ہے، وہاں سے لی ہوئی ہے. یا حدود اندر تلاش مصطفیٰ، یا ابھی وہ آگے اور بڑھ رہی ہے اور وہ جائے گی کہاں؟ آخر پہنچے گی وہاں جب محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 برس پہلے انسان کو پہنچایا تھا. وہ نظام خلافت راشدہ جو آنا ہے، آ کر رہے گا. تو انسان کی جو بھی اب ہے اور پیش رفت ہوگی اجتماعی میدان میں، اس کا آخری منزل تو یہی ہے کہ نظام خلافت علی منہاج النبوہ جو حضور کے ذریعے سے قائم ہوا تھا 1400 برس پہلے، وہ دوبارہ قائم ہوگا. چنانچہ یہ اسی کا مظہر ہے کہ حضرت علامہ نے ریپبلکن طرز حکومت کو اسلام کی روح کے عین مطابق قرار دیا، اور یہ تو ان کی جرأت رندانہ اور شان قلندری کا نمایاں ترین مظہر ہے کہ انہوں نے مارکسزم پلس خدا جمع خدا برابر ہے اسلام، اس کا فارمولہ پیش کر دیا. اس لیے کہ اس میں کیا شک ہے کہ خدا کی حاکمیت مطلقہ کی تابع جمہوریت اور اللہ کی ربوبیت عامہ کے تقاضوں کو پورا کرنے اور کفالت عامہ کی ضمانت دینے والے نظام ہی کا نام نظام خلافت ہے، جس کا قائم کرنا مسلمانوں کا فرض منصبی اور اسلامی انقلاب کا مقصود و مطلوب ہے. مزید برآں علامہ نے دو مساواتیں بیان کی ہیں. ڈیموکریسی پلس گاڈ از اکول ٹو اسلام، مارکسزم پلس گاڈ از اکول ٹو اسلام. اگر اللہ کی حاکمیت کے تحت ڈیموکریسی ہے تو یعنی اسلام ہے. حاکمیت اللہ کی ہو، قانون اس کا ہوگا، اللہ اس کے رسول کے فرامین کی بالادستی ہوگی، نیچے انتظامی ڈھانچہ سارا وہ جو آپ مشورے سے بنائیں، امرہم شورا بینہم، تو حاکمیت اللہ کی. تو ڈیموکریسی کے ساتھ خدا کو ایڈ کیا جائے، لیکن خدا کا ایڈ کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ نماز روزہ ایڈ ہو جائے، صرف اس کی حاکمیت. تو ڈیموکریسی پلس گاڈ از اکول ٹو اسلام. مارکسزم کے اندر کیا ہے؟ وہ جدلی مادیت کے طریقے سے جو اس کا اصل حاصل ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو انسان کی ربوبیت عامہ، تمام لوگوں کی ضروریات پوری ہوں اور یہ اونچ نیچ نہ ہو کہ ایک طرف دولت کا ارتکاز ہے اور ایک طرف جو ہے بھوک ہے. اب اسلام یہی کرتا ہے. چنانچہ خلافت راشدہ میں آپ کو معلوم ہے کفالت عامہ، ہر شخص کے بنیادی حقوق انڈر ریٹن، بنیادی طور پر کھانا پینا لباس یہ ہر شخص کا حق ہے، اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ پرووائڈ کرے. یہ روٹی کپڑا اور مکان کا جو نعرہ لگا تھا تو ظاہر بات ہے کہ یہ نعرہ بھی یہ بنیادی طور پر تو غلط نہیں ہے. ہر فرد کا حق ہے کہ اس کی ضروریات پوری ہوں. تو یہ کام بھی دنیا نے لیا، اور دنیا میں ویلفیئر کا نظام اس وقت بہت ٹاپ کے اوپر بھی ہے، اگر زیادہ نہیں ہے لیکن یہ کہ اسکینڈینیوین کنٹریز میں بہت ٹاپ پر ہے. لیکن یہ کہ یہ بہرحال پہلی مرتبہ تاریخ میں حضور نے دیا. حضرت عمر نے کہا اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر جائے تو عمر سے جواب نہیں ہوگی قیامت کے دن. اب یہ اصول کو اس سے پہلے کہیں دیا گیا تھا. تو یہ چیز جو ہے اصل میں دی ہے اسلام کی دی ہوئی. داؤد یا داؤدو انا جعلنا کا خلیفتن فی الارض، یہ کا جو ہے واحد کی ضمیر ہے. اور مسلمانوں کے بارے میں کیا کہا گیا؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. یہ خلافت تمام مسلمانوں کو دی گئی ہے، اب کسی ایک فرد کو نہیں ہے. جیسے آج کی جمہوریت میں یہ ہے کہ حاکمیت تمام انسانوں کی ہے، پاپولر ساورنٹی، وہ اپنی حاکمیت اپنے ووٹ کے ذریعے سے منتقل کرتے ہیں. 300-400 آدمی ہو گئے، اب وہ قانون بنائیں گے. یہ گویا کہ انڈائریکٹلی عوام قانون بنا رہے ہیں نا، ان کے جو نمائندے ہیں وہ قانون بنا رہے ہیں. تو یہاں کیا ہوگا کہ وہاں پر جب ہوگی خلافت کا مطلب کیا؟ قانون حاکمیت اللہ کی، یہ ہے اصل خلافت. اگر یہ تقاضا پورا ہو جائے تو نیچے فرض کیجئے حضرت داؤد تو کوئی جمہوریت تو نہیں تھی، وہ تو بادشاہ تھے، لیکن بادشاہ اللہ کے حکم کو نافذ کرنے والا.
تو وہ خلافت تھی. لیکن یہ کہ اسی طریقے سے آج جو ہے دور، آج جب کہ انسان کے اندر خود شناسی ہو گئی اور خود نگری پیدا ہو گئی ہے، جو تمام انسانوں کو، اور یہ اسلام نے پہلے دیا ہے اور اس کے بعد یورپ میں آیا ہے. یہ تو در حقیقت اسلام کی پیدا کردہ شے ہے کہ تم حضور حضرت عمر نے جو ڈانٹ پلائی تھی حضرت سعد ابن ابی وقاص کو، اور آپ کو معلوم ہے سعد ابن ابی وقاص کون ہے؟ وہ ایک واحد انسان ہے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا اے سعد تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں. یہ غزوہ احد کے اندر، اس لیے وہ تیر چلا رہے تھے اور روک رہے تھے کفار کو حضور کی طرف بڑھنے سے، اور ماموں بھی ہے رشتے میں حضرت حضور کے، اور فاتح ایران ہیں، اور فاتح ایران ہونے کی وجہ سے گورنر ہیں ایران کے. حضرت عمر کے پاس پرچہ نویس جو ہوتا تھا، ان کی انٹیلیجنس تھی، اس کا پرچہ پہنچ گیا کہ سعد نے اپنے گھر کے باہر ایک ڈیوڑی بنا لی ہے اور ایک آدمی کھڑا کر دیا دربان. حضرت عمر نے فوراً جو خط لکھا ہے اور جو ایلچی کے ہاتھ بھیجا ہے، ایلچی سے کہا پہلے جا کر اس ڈیوڑی کو آگ لگا دینا اور پھر یہ خط دینا سعد کو. اور سعد کے نام خط میں کیا تھا؟ اے سعد، لوگوں کو ان کی ماؤں نے آزاد پیدا کیا تھا، تم نے اپنا غلام کب سے بنا لیا ہے؟ تمہارے دروازے پر دربان کھڑا ہوگا، دربان کی اجازت سے کوئی تم سے مل سکے گا؟ تم نے انہیں اپنا غلام بنا لیا ہے. یہ نظام دیا ہے. تو اپنا اصل میں تو اس نظام کو سمجھنا جو ہے، یہاں سے لوگوں کے اندر، دنیا کے اندر، وہ جو ابلیس کی مجلس شورا میں وہ ابلیس کا مشیر کہتا ہے کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر، تو خود شناسی اور خود نگری آدم کو دینے والے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، ہاں کہ از خاکش برویت آرسو، یاد نور مصطفیٰ مرا بہاس، بہا کہتے چمک دمک روشنی، یا ہنوز اندر تراش مصطفیٰ. مزید برآں علامہ اقبال نے ایک جانب ایمان کا رشتہ ارسطو کی منطق یا افلاطون کے عالم مثال کی بجائے اعلیٰ ریاضی اور جدید طبیعیات، فلکیات، حیاتیات اور نفسیات کے ساتھ قائم کرنے کی شرعی مشکور کا آغاز کیا. یہ مشکور رہی یا نامشکور ہی رہی، بہرحال شرعی صحیح مشکور کا آغاز کیا، جس سے الہیات اسلامیہ کی تشکیل جدید کی راہ ہموار ہوئی. اور دوسری جانب اسلام کا انقلابی فکر بھی مرتب اور مدون کر دیا اور انقلاب کے طریق اور منہج کی بھی اجمالی نشاندہی کر دی. تاہم ان موضوعات پر قدر تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے. یہ صحیح مشکور ہے، اس میں نامشکور نہیں. کمیاں ہوئی ہیں، غلطی ہوئی ہے، وہ تو جو کہ آپ کے پروگرام میں ہے، عقل اور نقل کی کشمکش ہے، طاہر خان خاکوانی نے پڑھانی ہے، تو میں نے اس میں بیان کر دیا ہے کہ علم کلام کے میدان میں جو بھی آئے گا کچھ نہ کچھ چھینٹے اس پر پڑ جائیں گے. یہ تو جو لوگ کتاب و سنت، بس اب ہم عقل وقل سے نہیں جانتے، عقل جائے جہنم میں، بس جو قرآن میں اور حدیث میں ہم نے اس پر عمل کرنا، وہ تو محفوظ رہتے ہیں. لیکن جو لوگ عقل کے راستے پہ آئیں گے، عقل کے ذریعے سے وہ شریعت کو بھی اثبات کر رہے ہیں اور عقائد کا بھی، تو کہیں نہ کہیں پھر وہ ٹھوکر لگ جاتی ہے. علامہ اقبال کو بھی بڑی بڑی ٹھوکریں لگی ہیں. لیکن اصل شے کیا ہے، اس سے پہلے ہمارا علم کلام جو تھا وہ صرف منطق کی بنیاد پر قائم تھا. وہ افلاطون اور زیادہ تر ارسطو کی منطق. لیکن آج کا دور جو ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، سائنٹزم از دی ریلیجن آف دس ٹائم. آج کا مذہب سائنٹزم ہے. یہ مذاہب تو ایسے نام کو رہ گئے، ہندو مذہب ہے، بدھ مت ہے، اور یہ فلاں ہے اور یہ ہے فلاں ہے. اصل مذہب کیا ہے؟ مذہب تو سائنٹزم. ان سائنس کے حوالوں سے جو ایمانیات کا اثبات ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں کرنے کا اصل کام تھا. اور اسی لیے وہ نشرت ثانیہ جو ہے اس کے اندر میں نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ صحیح رخ پر علم کلام کا یہ پہلا کام ہے جو اقبال نے کیا ہے. اگرچہ میں اسے پرائمر کہتا ہوں، وہ جیسے الف بیتے کا قاعدہ ہوتا ہے اور اس میں بہت سا کام کرنا باقی ہے. یہ نشرت ثانیہ جو ہے وہ شاید آج شام سے اس کا مطالعہ شروع ہوگا تو اس میں وہ بات آپ کے سامنے آئے گی. لیکن غلطیاں ان سے ہوئی ہیں، تاہم یہ ڈائریکشن صحیح ہے کہ آج جو ہے آپ کو اسلامی عقائد وغیرہ کا اثبات اگر کرنا ہے عقلاً، تو وہ عقل سائنس والی عقل ہوگی، وہ استعمال کرنی ہوگی. اللہ 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 اللہ
اللہ